کہ ہر دن یا کہ ہر رات 70,000 فرشتے. یہ یا کہ رات والا مسئلہ راوی کا اختلاف ہے، امام کا اختلاف نہیں. ہر دن یا کہ ہر رات 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے اور نازل ہو کر خانہ خدا کا طواف کرتے. خانہ خدا کے طواف کے بعد روضہ سرکار ختمیہ مرتبت میں سلام کے لیے جاتے، اور روضہ ختمیہ مرتبت میں سلام کے بعد روضہ امیر المومنین پہ سلام کے لیے جاتے، اور روضہ امیر المومنین پہ سلام کے بعد کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جاتے. فرشتے 70,000 روز طواف، روضہ رسول، روضہ وسیع رسول اور روضہ سید الشہداء، 4 مقامات پہ آتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہاں تک کہ وقت سحر ہو جاتا، اور وقت سحر میں یہ واپس پھر اوپر بلند ہو جاتے اور پھر دوبارہ پلٹ کر کبھی نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جن کا پہلا نمبر ہی نہیں آیا تو ان کا دوسری بار نمبر کیسے آ سکتا ہے؟ خوش نصیب ہیں جو ایک سے زیادہ مرتبہ عمرہ کرنے گئے، خوش نصیب ہیں جو ایک زیادہ بار مدینہ منورہ گئے. فرشتوں سے زیادہ خوش نصیب ہیں جو ایک سے زیادہ بار نجف اشرف گئے، کربلا مولا گئے. 70,000 فرشتے روز. ایک تو یہ جملہ. دوسرا جملہ فرشتوں کی کثرت خلقت کو سمجھانے کی. ارشاد فرماتے مولا کہ پروردگار نے اتنا زیادہ تعداد میں فرشتے پیدا فرمائے ہیں کہ ریت کے ذرات کم ہیں، فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے. ریت کے ذرات کم ہیں، فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے. پھر ایک اور روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی 2 مومن آپس میں خدا کے لیے محبت میں مصافحہ کرتے تو خدا ان دونوں مومنوں کی مصافحے کی گرمی سے فرشتے خلق فرماتا، اور وہ فرشتے دونوں کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا کرتے. اتنے فرشتے. امام فرماتے کہ پورے 7 آسمان میں کوئی ایک جگہ قدم رکھنے کی بھی خالی نہیں ہے مگر وہاں فرشتے موجود ہیں. اللہ اکبر. اور مسلسل فرشتے پیدا ہو رہے ہیں. ایسا نہیں پیدا ہو چکے پیدا نہیں ہو رہے. ابھی تو میں نے بیان کیا آپ کے لیے کہ جب 2 مومن آپس میں ہاتھ ملاتے تو فرشتے خلق ہو جاتے. جب سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے تو خدا اس کی پیشانی پر آنے والے پسینے یا اس کی پیاس کی شدت سے بھی فرشتے پیدا کر دیتے. اتنے فرشتے. فرشتوں کی پوری تاریخ پروردگار نے قرآن مجید میں کہاں کہاں بیان کی. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے گی. آج صرف یہ 4 جملے بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ایک میں نے بیان کیا کہ جبرائیل امین کے خدا نے 600 پر قرار دیے ہیں. ایک روایت اور بھی 900 پر ہیں. قبلہ گنے کس نے ہیں وہ الگ بات ہے. جتنے بیان کیے مورخین نے یا محدثین نے ہم نے بیان کر دیے، گنے نہیں ہیں لیکن پر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل کے معنی کیا ہے؟ جبرائیل کے معنی. ایک سوال بھی آیا. سوال یہ ہے کہ یہ تو لفظ عبرانی ہے ایل، جبر ایل، اسراف ایل، میکا ایل، ایل 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 ایل، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی نہیں ہے. کیوں عبرانی؟ کیوں عربی کیوں نہیں؟ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ اس کے معنی کیا عربی کے اعتبار سے؟
ٹھیک ہے، سننا چاہیں گے؟ پڑھوں؟ چھوڑ دوں؟ ایک معنی تو بتائے گا ملک الموت، وہ الگ مسئلہ ہے، باقی 4 معنی ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ وہ کون سے معنی؟ پہلا معنی ہے فرشتے بہت سارے ہیں، مگر یہ 4 بڑے فرشتے، وہ 8 الگ ہیں جو حاملان عرش ہیں، یہ 4 الگ ہیں۔ فرشتوں کی اقسام بر روایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام 4 ہیں۔ مگر وہ آہستہ آہستہ بات آئے گی، میں تفسیر کے ساتھ ساتھ چلاؤں گا تمام موضوعات کو۔ لیکن ایل عبرانی زبان کا لفظ، کہتے ہیں بعض علماء کے کتاب توریت چونکہ عبرانی زبان میں ہے اور پہلی آسمانی کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی وہ عربی زبان میں نہیں ہوئی، پہلی آسمانی کتاب زبان عربی میں نہیں آئی، زبان عبرانی میں آئی۔ اب اسی لیے یہ جو نام آئے فرشتوں کے، تو پہلی آسمانی کتاب کیونکہ عبرانی زبان میں تھی تو اسی مناسبت سے نام جو آئے وہ اسی لینگویج میں آئے، زبان عبرانی میں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ اس لیے ان کے نام جو ہیں وہ بس زبان عبرانی ہیں۔ دوسرا جواب ہو سکتا کہ جیسے پروردگار نے اپنی کتاب مجید میں عربی کے حروف مقطعات رکھے، سمجھنے والا کوئی نہیں، ایسے ہی خدا نے اپنی کتاب مجید میں رکھے فرشتوں کے نام زبان عبرانی میں، ہو سکتا ہے سمجھنے والا کوئی نہ ہو، لیکن کیونکہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں کتاب توریت کے ماننے والے، کتاب انجیل کے ماننے والے اپنی زبانوں پر یہ نام لینے کے عادی تھے، فرشتوں کے نام ایل سے، اس لیے وہ اسرائیل ہے۔ یہ 4 فرشتوں کے نام بھی ایل کے اوپر، بات واضح ہو گئی۔ اور ایک جملہ ساتھ میں اور کہہ دوں کہ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے کہ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، عرب کے اندر جواب غلط، عرب میں نہیں بھیجے، روئے زمین پہ بھیجے۔ عرب میں یا عربی بولنے والے صرف 4 نبی تھے، 1,24,000 میں سے -4 کر دیں، باقی سارے انبیاء الگ الگ زبان بولتے تھے اور میکسیمم عبرانی بولتے تھے، اس لیے شاید یہ نام عربی کے بجائے آج تک مشہور ہیں زبان عبرانی میں۔ تو اب زبان عبرانی میں آسانی کیا ہے؟ ایل، ایل کا مطلب ہے کہ چاروں نام کے ساتھ ایل لگا ہوا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر میں بچوں کا نام رکھتے ہیں نا، تو باپ کے نام کا آخر، کیونکہ ہمارے نام مرکب ہوتے ہیں 2 ناموں سے، جیسے عباس حسین یا حسین عباس۔ اب باپ کا نام محمد عباس مثلا، بیٹے کا نام علی عباس، پھر حسن عباس، پھر حسین عباس، ایک نام چل رہا ہے کامن ساتھ میں عباس۔ ایسی ایک نام ہے ایل، کامن چل رہا ہے، ایل کا مطلب ہے اللہ، ایل کا مطلب ہے الہ، پروردگار، معبود۔ اب اس سے پہلے جبر الگ ہے، اسراف الگ ہے، میکا الگ ہے، ازرا الگ ہے، ان سب کے معنی الگ الگ۔ جبر کے معنی عبد، میکا کے معنی مطیع، اسراف کے معنی محب، اور ازرا کے معنی المستعین یا المعین۔ ترجمہ کر لیتے، جبرائیل کے معنی اب بنے عربی اعتبار سے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ میکائیل کے معنی بنے مطیع اللہ، اطاعت گزار خدا۔ اسرافیل کے معنی بنے محب خدا، اللہ سے محبت کرنے والا، ٹھیک۔ اسرائیل کے معنی کیا بنے؟
خدا سے مدد طلب کرنے والا، الاعانہ یا المعین للہ، اللہ سے، بات نے لکھا کہ اللہ کی مدد کرنے والا نہیں، اللہ سے مدد لینے والا. اور ملک الموت ایسا ہی ہے کہ خدا کی مدد کے بغیر تو وہ روح نکال نہیں سکتا. ٹھیک، آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہیں ورنہ آیتیں یہیں رہ جائیں گی. پھر آئیے آگے بڑھیں. سورہ فاطر کے اندر، اور سورہ فاطر میں پروردگار نے اپنے فرشتوں کی خلقت کو بیان کیا، پھر ہر شے پر اپنی قدرت کا اعلان کیا، پھر یہ فرما دیا کہ اللہ جس انسان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اس کو اب کوئی رحمت کے دروازے بند نہیں کر سکتا. جس کے لیے اللہ کھول دے اس کے لیے کوئی بند نہیں کر سکتا، نہ کوئی عامل، نہ کوئی بابا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی گنڈا، نہ کوئی تعویذ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا عقیدہ ہو اور توبہ و اصلاح کرے. قرآن کی واضح آیت کہ جس کے لیے خدا رحمت کے دروازے کھول دے اس کے رحمت کے دروازے کوئی بند نہیں کر سکتا. یا تو آیت مان لو یا اپنے خیالات کو اپنا خدا مان لو. کہ جی بڑے پیر صاحب ہیں، آج کل تو ایسے پیر ملتے ہیں کہ بے ضمیر ملتے ہیں. وعلیکم السلام. تو الفاظ کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، میں سے ترجمہ کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے پھر کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے خدا بند کر دے تو اس کے لیے پھر کوئی کھول نہیں سکتا. یہ بھی لکھا ہوا. وما یمسک، اور جس کے لیے خدا رحمت کو روک دے تو کوئی رحمت اس تک پہنچا نہیں سکتا. تو نہ کوئی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے اور نہ کوئی بند کر سکتا ہے. خدا کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، خدا بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا. ہاں لکھا ضرور ہوتا ہے کہ بندش ختم ہو جائے گی. آگے نہیں پڑھوں گا ورنہ دیوار کالی ہو جائے گی. لکھا ہوا یہی ہوتا ہے اس پہ. ہر جادو کا، ہر بات کا توڑ ہمارے پاس ہے. لا حول ولا قوت. میں کہتا ہوں مت جائیے گا ورنہ آپ کے کھلے نہ کھلے اس کے کھل جائیں گے آپ کے جانے سے. بڑا مشہور جملہ، جب تک بے وقوف دنیا میں موجود ہیں عقل مند بھوکا نہیں مر سکتا. مگر یہ نمبر 2 عقل مند. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نمبر 1. بس پروردگار ہی صاحب عزت و غلبہ، صاحب حکمت پروردگار ہے. اے انسانوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر اس نے عنایت کی ہے. اللہ کی نعمت تو بہت ساری ہے. ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمت کے لیے کہتا ہے جو کھول دے تو وہی کھولتا ہے. نعمت اور ہے، رحمت اور ہے. رحمت کیا ہے؟ رسالت. نعمت ہے ولایت. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور غدیر کے اعلان کی مناسبت سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم رحمتی، نہیں نعمتی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ رحمت نہیں ہے، نعمت ہے. پھر نعمت رحمت کا فرق کیا ہے؟ ہم بہت چھوٹے اپنے طالب علموں کے لیے سوچتے ہیں کہ رحمت ہے بیٹی، نعمت ہے بیٹا. کیا مطلب؟ کیا رحمت پر حساب نہیں ہے، ثواب ہے. نعمت پر حساب بھی ہے، اور حساب کے بعد یا جزا ہے یا سزا ہے. تو رحمت پر کوئی حساب نہیں ہے، رحمت بے حساب ہے، اور نعمت پر حساب ہے. اللہ اکبر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر قیامت میں تم سب سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں.
بعض علماء نے دونوں کو ایک لکھا کہ رحمت نعمت ایک معنی میں ہو سکتے، جیسے اسلام اور ایمان ایک معنی میں بھی ہو سکتے اور الگ الگ معانی میں بھی ہو سکتے، محل استعمال کا مسئلہ ہے۔ یہاں خدا کہتا ہے اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ کون سی نعمت کو؟ روایت ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے کہ یہاں نعمت اللہ سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ یاد کرو یاد کرو یاد کرو، حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے؟ جواب جی نہیں۔ کیسا خالق؟ کہ جو تم پر رزق اتارتا ہے، کس سے؟ آسمان سے، اور رزق نکالتا ہے زمین سے۔ خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آسمان سے رزق دیتا ہے، زمین سے رزق دیتا ہے۔ آسمان کے رزق کا نام ہے رحمت، زمین کے رزق کا نام ہے نعمت۔ آسمان سے آئی بارش،